السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستوں، آج ہم لوگ 2023 میں پوچھے گئے کوشچن پیپر 2 کا لینگویج 1 کرائیں گے۔ پہلے دیکھتے ہیں، اس کے بعد سے پھر لینگویج 2 کو بھی دیکھیں گے، صرف پیڈاگوجی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان 1 ہے اردو۔ کوشچن نمبر 91۔ استاد چھٹی جماعت کے طلباء کو ایک فلم دکھاتا ہے جس میں کیپشن لگے ہوتے ہیں۔ یہ فلم نصابی کتاب کے ایک سبق پر مبنی ہے۔ کیپشن کے ساتھ فلم حوصلہ افزائی کرتی ہے، سننے کی حکمت عملی و انہماک سے دیکھنے اور طلباء کو زبان کے مستند مواد کے برتنے کی ترغیب کی، انہماک سے دیکھنے اور سننے اور نمبر 2 انہماک سے دیکھنے اور سننے کی۔ نمبر 3 اور مزید فلمیں دیکھنے میں طلباء کی دلچسپی۔ نمبر 4 زبان اشاروں کے ذریعے سننے کی حکمت عملی، کرداروں کی تحسین اور تبصرہ لکھنے کی۔ اب اس میں ہم دیکھیں گے کون سا آپشن صحیح ہو رہا ہے۔ کون سا آپشن صحیح ہو رہا ہے؟ تو پہلا آپشن دیکھتے ہیں، یعنی پہلا آپشن سننے کی حکمت عملی و انہماک سے دیکھنے اور طلباء کو زبان کے مستند مواد کے برتنے کی ترغیب۔ تو اس میں کیا ہے، بچے جب سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس میں سننے اور دیکھنے دونوں کی مہارت بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ الفاظ، جملے، زبان، منتخب مواد، یعنی تمام چیزوں کے بارے میں بتایا گیا آپشن 1 میں۔ اور آپشن تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا آپشن 1 صحیح ہے۔ سننے کی حکمت عملی و انہماک سے دیکھنے اور طلباء کو زبان کے مستند مواد کے برتنے کی ترغیب، تو آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ چلیے 92 نمبر کوشچن دیکھتے ہیں۔ اس میں کیا ہے، دعویٰ اور دلیل دیا ہوا ہے۔ اب اس میں دعویٰ اور دلیل دیا ہوا ہے، دیکھتے ہیں۔ دعویٰ ہے، ایک بچہ اوائلی عمر میں اسم سے زیادہ فعل استعمال کرتا ہے اور قواعد کے اصولوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ یعنی ایک بچہ جو ہے اوائلی عمر میں، شروع عمر میں کیا کرتا ہے، اسم سے زیادہ فعل استعمال کرتا ہے اور قواعد کے اصولوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ دلیل، ان کے الفاظ کے ذخیرے میں کمی ہوتی ہے۔ ان کے الفاظ کے ذخیرے میں کمی ہوتی ہے۔ تو اس میں اب صحیح کیا ہے وہ دیکھیں۔ تو دعویٰ ہے کہ ایک بچہ اوائلی عمر میں اس میں سے زیادہ فعل استعمال کرتا ہے اور قواعد کے اصولوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب وہ بچہ ہے، نوعمر بچہ ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ قواعد پر، اس قواعد وغیرہ وہ دیکھتا نہیں ہے، گرامر دیکھتا نہیں ہے، فعل کیا ہے، اسم کیا ہے، اس سب پر وہ دھیان نہیں دیتا ہے۔ اس کی زبان پہ جو الفاظ آ جاتی ہیں، یعنی جو کچھ وہ سنتا ہے اس کو وہ بھولتا ہے۔ دلیل، ان کے الفاظ کے ذخیرے میں کمی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے بچے کے یعنی ذخیرہ الفاظ میں کمی ہوتی ہے، اس لیے اس کو محدود الفاظ معلوم رہتے، وہ اتنا ہی بولتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے، الف صحیح ہے اور با غلط ہے۔ الف اور با صحیح ہے، لیکن با الف کی صحیح توضیح نہیں ہے۔ الف غلط ہے اور با صحیح ہے۔ الف اور با صحیح ہے اور بے الف صحیح توضیح ہے۔
تو اس کا صحیح آپشن ہوگا آپشن 2، یعنی الف اور با یعنی دعویٰ اور دلیل دونوں صحیح ہیں، لیکن ایک دوسرے پر توضیح نہیں، یعنی ایک دوسرے کا اپوزٹ نہیں ہے، یعنی ایک دوسرے کے اس میں نہیں ہے۔ چلیے 93 نمبر کوشچن، ایک بچہ اپنے زبان کے کلاس روم کے تجربات کو اپنی والدہ سے ساجھا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بعض اوقات ہم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور استاد اپنے بستوں سے ایک سامان نکالنے کے لیے کہتا ہے اور پھر ہم اس کی تفصیل بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سیکھنے کا واقعی ایک بہترین طریقہ ہے۔ یہ تبصرہ بچوں کی آموزشی ترجیحات کو ظاہر کرتا ہے۔ بچے کی ترجیحات کو نشان زد کیجیے، یعنی جب میں حرکت کرتا ہوں تو زبان کو صحیح سے یاد کر لیتا ہوں، جب میں سنتا ہوں تو زبان کو صحیح سے یاد کر لیتا ہوں، جب میں نقل کرتا ہوں تو زبان کو صحیح سے یاد کر لیتا ہوں، جب میں دیکھتا ہوں تو زبان کو صحیح سے یاد کر لیتا ہوں۔ تو اس میں صحیح کیا ہو جائے گا؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ تو آپشن 2 صحیح ہوگا، جب میں سنتا ہوں تو زبان کو صحیح سے یاد کر لیتا ہوں، جب میں سنتا ہوں تو زبان کو صحیح سے یاد کر لیتا ہوں، یعنی جب میں سنتا ہوں تو زبان کو صحیح سے یاد کر لیتا ہوں، یعنی وہ جو سنتا ہے اس کو وہ یاد کر لیتا ہے۔ ایک مثال کو اس مثال کو پڑھیے جو طلبہ مثال سے مطابقت کے لیے کرتے ہیں اور حکمت عملی منتخب کرتے ہیں۔ اگر مجھے کسی کا مطلب و معنی نہیں معلوم ہے تو میں اس پر غور کرتا ہوں۔ حوالہ جاتی مواد سے رجوع، مشق کے لیے مواقع استعمال کر، ذہن کی تجسس کی کیفیت، ترتیب و تنظیم پر توجہ۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ یعنی اگر مجھے کسی کا مطلب و معنی نہیں معلوم ہے تو میں اس پر غور کرتا ہوں، تو اس کا صحیح ہو جائے گا، یعنی حوالہ جاتی مواد، یعنی حوالہ جاتی مواد۔ تو حوالہ جاتی مواد پر طلبہ غور کرنے کی بات نہیں کرتا، حوالہ کھوجنے پر بات کرتا ہے، اس پہ غور و فکر نہیں کرتا ہے۔ اب نمبر 3 ہے ذہن کی یعنی نمبر 2 مشق۔ اس میں کیا کرتا ہے طلبہ؟ اس میں یہ کرتا ہے کہ لغت یا حوالہ جاتی مواد کی بات نہیں کر رہا ہے، یعنی سیاق و سباق، یعنی اس یعنی مشترک کے لیے موقع استعمال کرتا ہے۔ آپشن 3 ہے ذہن، یعنی ذہن کے تجزیہ، ذہنی کیفیت یعنی اس یعنی ذہن کے تجزیہ کی ذہنی کیفیت، یعنی اس کے ذہن میں کئی چیز چلنے لگتے ہیں، بہت سارے بات آنے لگتے ہیں۔ یہاں ترتیب و تنظیم پر توجہ، ٹھیک ہے، تو ترتیب و تنظیم یعنی کوئی نظم و ضبط کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اس کا صحیح آپشن ہے نمبر 2، آپشن 2 یعنی مشق کے لیے مواقع استعمال، آپشن 2 صحیح ہے۔ 96 نمبر ہے یا 95 نمبر ہے تشخیصی جانچ کا استعمال کس کے اندازہ قدر کے لیے ہوتا ہے؟ تشخیصی جانچ کا استعمال کس کے اندازہ قدر کے لیے ہوتا ہے؟ آموزگاروں کی متن کے اہم نکات کی تلخیص کی صلاحیت، آموزگاروں کی زبان کی اپنی غلطیوں کو پہچاننے کی صلاحیت، حاصلیابی کے مطابق آموزگاروں کی درجہ بندی کی، زبان میں آموزگاروں کے مضبوط اور کمزور پہلو۔ تو 95 نمبر کوشچن کا آنسر کیا ہو جائے گا؟
یعنی تشخیصی جانچ کا استعمال کس اندازے قدر کے لیے ہوتا ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا آپشن 4، زبان میں آموزگاروں کے مضبوط اور کمزور پہلو۔ آپشن 4 صحیح ہو جائے گا، آپشن 4 صحیح ہو جائے گا۔ 96 نمبر کوسچن دیکھتے ہیں۔ مہارتی جانچ میں ہمیشہ اندازِ قدر ہوتا ہے، مہارتی جانچ میں ہمیشہ اندازِ قدر ہوتا ہے۔ آموزگاروں کے زبان کی سطح پر پہنچنے کا، طلباء کو پڑھائی گئی زبان کا، کثیر حشی آموزشی تجربات کا، عام بات چیت کی زبان کا۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ یعنی مہارتی جانچ میں ہمیشہ اندازِ قدر ہوتا ہے، تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا آموزگاروں کی زبان کی سطح پر پہنچنے کا۔ آپشن 1 صحیح ہو جائے گا، آپشن 1 صحیح ہو جائے گا، آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ استاد آموزگاروں کو مختلف گروپ میں تقسیم کرتا ہے اور ہاتھی کے بارے میں کہانی پڑھنے سے پہلے اس کے بارے میں آپس میں سوال و جواب کرنے کے لیے کہتا ہے۔ استاد کا مقصد ہے، اب یہاں استاد کا مقصد کیا ہے؟ موضوع میں دلچسپی پیدا کرنا، ہمجولیوں کا فیڈ بیک فراہم کرنا، تبصرہ لکھنا، ان کی یادداشت کی جانچ۔ تو اس کا کیا ہو جائے گا؟ یعنی جب استاد کوئی کہانی سناتا ہے اس کے بارے میں پہلے پوچھتا ہے، تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا آپشن 1، یعنی موضوع میں دلچسپی پیدا کرنا۔ آپشن 97 نمبر کا آپشن 1 صحیح ہو جائے گا، 97 نمبر کا آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ چلیے 98 نمبر کوسچن دیکھتے ہیں۔ زبان کے کلاس روم میں ایک طالب علم پوری کلاس کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ ڈسٹرب کرنے والے اس طالب علم سے آپ کیسے نپٹیں گے؟ پہلے طلباء سے اس کی معنویت کے بارے میں بات کریں گے، سنجیدہ طلباء سے مخاطب ہوں گے، اس کی معنویت کے لیے والدین پر منحصر ہوں گے، طالب علم کے رویے کے بارے میں اسکول کی منتظمہ ذمہ داران کو مطلع کریں گے۔ تو اس کا 98 نمبر کا کیا ہو جائے گا صحیح جواب؟ تو اس کا صحیح جواب کا پہلے طلباء اس کے معنویت کے بارے میں بات کریں گے، آپشن 1 صحیح ہو جائے گا، آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ اب اس میں جو دونوں سنجیدہ طلباء سے مخاطب ہوں گے، تو یہ سنجیدہ طلباء سے مخاطب ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ طلباء ڈسٹرب کرنا بند کرے گا ہی، تو آپشن 2 غلط ہے۔ آپشن 3، اس کے معنویت کے لیے والدین پر آپ کو منحصر ہونا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ ٹیچر ہیں، والدین پر منحصر نہیں ہونا ہے، تو آپشن 3 بھی غلط ہے۔ طالب علم کے رویے کے بارے میں اسکول کے منتظمین کو تو کہنا ہی نہیں ہے، یعنی آپ کلاس میں ہیں تو آپ کو کس طرح حل کرنا ہے وہ آپ کو دیکھنا ہے۔ تو 98 نمبر کا 1 صحیح ہو جائے، پہلے طلباء سے اس کی معنویت کے بارے میں بات کریں گے۔ 99 نمبر، جب طلباء کسی موضوع پر اجتماعی غور و خوض کرے اور اپنا مسودہ تیار کرے، اس کو ایڈٹ کرے اور اس پر نظر ثانی کرے، اس عمل سے کس مہارت کا اظہار ہوتا ہے؟ پڑھنے کی مہارت، بولنے کی مہارت، لکھنے کی مہارت، سننے کی مہارت۔ اس میں کیا ہے؟ جب طلباء کسی موضوع پر اجتماعی غور و خوض کرے اور اپنا مسودہ تیار کرے، اس کو ایڈٹ کرے، اس پر نظر ثانی کرے، اس عمل سے کس مہارت کا اظہار ہوتا ہے؟ پڑھنے کی مہارت، بولنے کی مہارت، لکھنے کی مہارت، سننے کی مہارت۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ لکھنے کی مہارت کا آپشن 3 صحیح ہو جائے گا، آپشن 3 99 کا آپشن 3 صحیح ہو جائے گا، 99 کا آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ 100 نمبر دیکھتے ہیں۔ 100 نمبر میں دعویٰ اور دلیل دیا ہوا ہے۔
دعویٰ ہے ابتدائی سطح پر پڑھنے اور لکھنے کی مہارتیں تنقیدی سوچ میں معاون ہوتی ہیں۔ دلیل: تنقیدی سوچ پڑھنے اور لکھنے کی ذیلی مہارت ہے۔ تو اب اس میں دعویٰ صحیح ہے، کیا صحیح؟ یعنی اس میں نمبر 1 الف اور با دونوں صحیح ہے، لیکن با الف کی صحیح توجہ نہیں ہے۔ الف اور با دونوں صحیح اور با الف کی صحیح توجہ ہے۔ الف غلط ہے اور با صحیح ہے۔ الف صحیح ہے لیکن با غلط ہے۔ تو اب اس میں ہم دیکھیں کون صحیح ہے۔ تو اس میں ہے کہ الف صحیح ہے اور با غلط ہے، یعنی آپشن 4 صحیح ہو جائے گا۔ کون صحیح ہو جائے گا؟ آپشن 4 صحیح ہو جائے گا۔ آپشن 4 صحیح ہو جائے گا۔ آپشن 4 صحیح ہو جائے گا۔ 101 نمبر، زبان کی مہارتیں سب سے بہتر طور پر سیکھی جاتی ہیں۔ زبان کی مشکل اور میکانیکی مشقوں کی مدد سے جب استاد ایک وقت میں صرف ایک مہارت پر توجہ دیں، اگر ایک مربوط انداز میں ان پر عمل کیا جائے، صرف تحلیلی جانچ اور محفوظہ کاموں سے، تو 101 کا کیا صحیح ہو جائے گا؟ یعنی زبان کی مہارتیں سب سے بہتر طور پر سیکھی جاتی ہے، تو اس کا صحیح آپشن کیا ہوگا؟ زبان کی مہارت سب سے بہتر طور پر سیکھی جاتی ہے، تو آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ اگر ایک مربوط انداز میں ان پر عمل کیا جائے تو آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ 102 نمبر کوشچن دیکھتے ہیں۔ بیانیہ مہارتوں کو برتنے کے طریقوں کو سمجھنے کے بارے میں طلباء کے اندازہ قدر کے لیے استاد کو طلباء سے کہنا چاہیے کہ وہ حیرت انگیز واقعے کو بیان کرے، متن میں شامل افعال و صفات کو نشان زد کرے، الفاظ کی توضیح میں ہوئی غلطیوں کو درست کرے، ایک کہانی پڑھے اور متن کی تفہیم سے متعلق سوالوں کے جواب دیں۔ تو 102 نمبر کا کیا ہو جائے گا؟ یعنی بیانیہ مہارتوں کو برتنے کے طریقوں کو سمجھنے کے بارے میں طلباء کے اندازہ قدر کے لیے استاد کو طلباء سے کہنا چاہیے کہ وہ، اس کا کیا صحیح ہوگا؟ آپشن 4 کی ایک کہانی پڑھے اور متن کی تفہیم سے متعلق سوال کے جواب دیں، تو آپشن 4 صحیح ہو جائے گا۔ آپشن 4 صحیح ہو جائے گا 102 کا۔ 103 ساتویں جماعت کا استاد مجوزہ کتابوں کے علاوہ دوسری کتابیں بھی پڑھنے میں معاونت کرتا ہے، اس طرح وہ فروغ دیتا ہے: غیر مطالعہ، مشترکہ مطالعہ، توسیعی مطالعہ، رہنمائی میں کیا جانے والا مطالعہ۔ تو رہنمائی میں کیا جانے والا مطالعہ، تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ یعنی ساتویں جماعت کا استاد مجوزہ کتابوں کے علاوہ دوسری کتابیں بھی پڑھنے میں معاونت کرتا ہے، اس طرح وہ فروغ دیتا ہے غیر مطالعہ کو، مشترکہ مطالعہ کو، توسیعی مطالعہ کو یا رہنمائی میں کیا جانے والا مطالعہ۔ تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا توسیعی مطالعہ، آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ 103 کا آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ 103 کا آپشن 3 صحیح ہو جائے گا۔ 104 نمبر، پرنسپل زبان کے استاد سے نئے سیشن کے لیے نصابی کتابوں اور دوسرے ماخذ کے انتخاب کے لیے کہتا ہے۔ مواد کے انتخاب کے دوران کون غیر مناسب و غیر موزوں ہے؟ کتابوں اور ماخذ کا تطابق، آموزشی ضرورت اور بچوں کو معلوم زبان، طلباء کی سطح، تصوراتی پیچیدگی اور مواد کی ضخامت۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا 104 کا؟
تو اس کا صحیح یعنی پرسنل زبان کے استاد سے نئے سیشن کے لیے نصابی کتاب اور دوسرے ماخذ کے انتخاب کے لیے کہتا ہے مواد کے انتخاب کے دوران کون غیر مناسب و غیر موزوں ہے. تو آپشن 4 صحیح ہو جائے گا یعنی تصوراتی پیچیدگی اور مواد کی ضخامت. تو آپشن 4 اس کا رائٹ آنسر ہوگا. آپشن 4 اس کا رائٹ آنسر ہوگا 104 کا. ایک سو 5 استاد نے آموزگاروں کے زبان کے مواد کے استعمال کی نگرانی کے لیے ایک معیار تیار کیا. مواد کے استعمال کے لیے درج ذیل میں سے کون سا معیار پیمانہ سب سے زیادہ اہم اور معاون ہے؟ مواد کی پیشکش، تیاری اور مشق، کلام کا قابل استعمال ہونا اور اعادہ کرنا اور تیار کرنا، مشاہدہ، فیڈ بیک کا سیشن اور تحریری رپورٹ، چیک لسٹ، مفروضات اور آموزشی محاسن. تو 105 کا صحیح کیا ہو جائے گا؟ یعنی استاد نے آموزگاروں کی زبان کے مواد کے استعمال کی نگرانی کے لیے ایک معیار تیار کیا. مواد کے استعمال کے لیے درج ذیل میں سے کون سا معیار پیمانہ سب سے زیادہ اہم اور معاون ہے؟ تو آپشن 3 صحیح ہو جائے گا. مشاہدہ، فیڈ بیک، سیشن اور تحریری رپورٹ. آپشن 3 صحیح ہو جائے گا. 105 کا آپشن 3 صحیح ہو جائے گا. چلیے یہ زبان یعنی لینگویج 1 کے 15 پیڈاگوجی اور زبان 2 کے اب زبان 2 کے 15 پیڈاگوجی دیکھتے ہیں. چلیے زبان 2 کے پیڈاگوجی دیکھتے ہیں. درج ذیل میں سے کون کلاس روم میں زبان کے آموزگار کے لیے ماخذ نہیں ہے؟ یعنی درج ذیل میں سے کون کلاس روم میں زبان کے آموزگار کے لیے ماخذ نہیں؟ کلاس روم کی لائبریری، ریڈنگ کا کارنر، کلاس روم کے کام، دیواروں میں لکھے الفاظ. تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ تو اس کا صحیح آپشن ہوگا ریڈنگ کارنر. یہ ریڈنگ کارنر یہ غلط ہے. یعنی ریڈنگ کارنر اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جو کلاس روم میں زبان کے آموزگار کے لیے ماخذ نہیں ہے. یہ ریڈنگ کارنر یہ کلاس روم کے لیے ماخذ نہیں ہے. تو آپشن 2 صحیح ہو جائے گا. دیکھیے 122 نمبر کوشچن دیکھتے ہیں. اس میں دعویٰ اور دلیل دیا ہے. زبان کے استاد کو انفرادی آموزش کے لیے منصوبہ بنانا چاہیے. دلیل ہے نئی زبان کی آموزش میں آموزگاروں میں تنوع ہوتا ہے. موزوں ترین جواب کا انتخاب کریں. یعنی اس میں ایک دعویٰ اور دلیل دیا ہوا ہے. اس میں دیکھیں کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. تو الف صحیح ہے لیکن با غلط ہے. الف اور با دونوں صحیح ہے لیکن با الف کی صحیح توجہ نہیں ہے. الف غلط ہے لیکن با صحیح ہے. الف اور با دونوں صحیح ہے اور با الف کی صحیح توجہ ہے. تو آپشن 4 اس کا صحیح ہو جائے گا. یعنی دعویٰ بھی صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے اور دونوں ایک دوسرے کی توضیح ہے. تو آپشن 4 صحیح ہو جائے گا. چلیے 123 نمبر سوال دیکھتے ہیں. کس طریقہ کار میں آموزگاروں کی پہلی زبان تدریس میں مرکزی رول ادا کرتی ہے؟ ترسیلی زبان کی تدریس کا طریقہ، قواعد کے اطلاق کا طریقہ، کام پر مبنی آموزش، راست طریقہ. یعنی کس طریقہ کار میں آموزگاروں کی پہلی زبان تدریس میں مرکزی رول ادا کرتی ہے؟ تو 123 کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟
تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا قواعد کے اطلاق کا طریقہ، یعنی نمبر 2 صحیح ہو جائے گا، نمبر 2 صحیح ہو جائے گا، قواعد کے اطلاق کا طریقہ 2 صحیح ہو جائے گا۔ چلیے 124 نمبر کوسچن کو دیکھتے ہیں۔ عامر کی پہلی زبان بھوجپوری تھی، تمل ناڈو آنے کے بعد وہ بھوجپوری نہیں انگریزی میں لوگوں سے بات کرتا ہے، اس طرح نئی دوسری زبان مقامی زبان کی جگہ لے لیتی ہے۔ یہ ایک مثال ہے کوڈ ملانے کی، تفریقی ذو لسانیت کی، کوڈ بدلنے کی، ذو لسانیت کی۔ تو 124 کا آپشن کیا ہو جائے گا؟ تو اس کا صحیح ہو جائے گا تو آپشن 3 یعنی کوڈ بدلنے کی۔ 124 کا کیا ہو جائے گا؟ آپشن 3 اس کا صحیح آنسر ہوگا۔ چلیے 125 نمبر دیکھتے ہیں۔ درج ذیل میں سے کون ماقبل مطالعہ کی سرگرمی کی تائید کرتا ہے؟ درج ذیل میں کون ماقبل مطالعہ کی سرگرمی کی تائید کرتا ہے؟ آموزگاروں سے متن کی تلخیص کے لیے کہنا، پیش گوئی کا استعمال، قواعدی ساخت کی تدریس، اعادہ مضمون کے کاموں کا استعمال۔ تو 125 کا کیا صحیح ہو جائے گا؟ یعنی درج ذیل میں کون ماقبل مطالعہ کی سرگرمی کی تائید کرتا ہے؟ پیش گوئی کا استعمال۔ تو آپشن 2 صحیح ہو جائے گا، آپشن 2 صحیح ہو جائے گا، آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ 126 درج ذیل میں سے کون معاونتی تدریس کے بارے میں درست ہے؟ کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے تعاون فراہم کرنا، پسماندہ طلباء سے ہمدردی کا اظہار، کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے اضافی نمبر دینا، غیر معمولی ذہین بچوں پر اضافی توجہ دینا۔ تو درج ذیل میں کون سا معاونتی تدریس کے بارے میں درست ہے؟ یعنی 126 کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ تو آپشن 1 صحیح ہو جائے گا کہ کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے تعاون فراہم کرنا۔ آپشن 1 صحیح ہو جائے گا، آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ 127 نمبر اس میں دعویٰ اور دلیل دیا گیا ہو۔ 127 میں دعویٰ اور دلیل۔ دعویٰ ہے ہندوستان میں انگریزی معاون سرکاری زبان ہے۔ دلیل ہندوستانی اسکولوں میں انگریزی غیر ملکی زبان کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ موزوں ترین جواب کیا ہوگا اس کا؟ الف صحیح ہے لیکن با غلط ہے، الف اور با دونوں صحیح ہے لیکن با الف کی صحیح توجہ نہیں ہے، الف غلط ہے لیکن با صحیح ہے، الف اور با دونوں صحیح ہے اور با الف کی صحیح توجہ ہے۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ یعنی اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ یعنی ہندوستان میں انگریزی معاون سرکاری زبان، یہ معلوم ہے ہندوستانی اسکولوں میں انگریزی غیر ملکی زبان کے طور پر پڑھائی جاتی ہے، تو دلیل غلط ہے، الف سے یعنی دعویٰ صحیح ہے اور دلیل غلط ہے، تو آپشن 1 صحیح ہو جائے گا، آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ 127 کا آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ چلیے 128 نمبر درج ذیل میں سے کون زبان کے خصائص میں شامل نہیں ہے؟ زبان علامتی ہوتی ہے، زبان جامد ہوتی ہے، زبان سماجی ہوتی ہے، زبان منظم ہوتی ہے۔ درج ذیل میں کون زبان کے خصائص میں شامل نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح کیا ہو جائے گا؟ نہیں ہے، تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا زبان جامد ہوتی ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، تو یہ غلط ہے۔
تو 128 کا آپشن 2 صحیح ہو جائے گا۔ 129 نمبر، یہ بھی دعویٰ اور دلیل ہے۔ طلباء کو سابقہ معلومات کو دوبارہ یاد کرنے کے لیے آمادہ کرنا اہم ہے۔ سابقہ معلومات کو یاد کرنا نئی معلومات سے جوڑنے میں طلباء کے لیے معاون ہوتا ہے۔ تو اب دعویٰ اور دلیل دیکھیں کون صحیح ہے۔ یعنی طلباء کو سابقہ معلومات کو دوبارہ یاد کرنے کے لیے آمادہ کرنا اہم ہے۔ سابقہ معلومات کو یاد کرنا نئی معلومات جوڑنے میں طلباء کے لیے معاون ہوتا ہے۔ تو اس کا صحیح الف، یعنی الف صحیح ہے لیکن با غلط ہے، الف اور با دونوں صحیح ہے لیکن با الف کی صحیح توجہ نہیں ہے، الف غلط ہے لیکن با صحیح ہے، الف اور با دونوں صحیح ہے اور با الف کی صحیح توجہ نہیں ہے۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ تو صحیح آپشن ہوگا 4، یعنی آپشن 4 صحیح ہو جائے گا۔ الف اور با دونوں صحیح ہے اور با الف کی توضیح ہے، تو آپشن 4 صحیح ہو جائے گا۔ 129 کا آپشن 4 صحیح ہو جائے گا۔ چلیے 130 نمبر دیکھتے ہیں۔ ایک استاد 8ویں جماعت کے طلباء سے ایک ایسا پرچہ مفروضہ کام کے بعد تیار کرنے کے لیے کہتا ہے جس میں گھر میں توانائی کے بچانے کے بارے میں بات کی گئی ہو۔ یہ کام زبان کی کس خصوصیت کو محیط ہوگا؟ استفہامیہ انداز، فعل امر، تقابل، فعل ماضی۔ یعنی 130 کا کیا ہو جائے گا؟ ایک استاد 8ویں جماعت کے طلباء سے ایک ایسا پرچہ مفروضہ کام کے بعد تیار کرنے کے لیے کہتا ہے جس میں گھر میں توانائی کے بچانے کے بارے میں بات کی گئی ہو۔ یہ کام زبان کی کس خصوصیت کو محیط ہوگا؟ استفہامیہ انداز، فعل امر، تقابل، فعل ماضی۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ تو آپشن 1 صحیح ہو جائے گا، استفہامیہ انداز۔ استفہامیہ انداز، تو 130 کا آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ 130 کا آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ 131 کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ سبق کا منصوبہ بنانے میں ایک مقصد یہ بھی طے کیا جاتا ہے کہ آموزگار گاہکوں کے لیے مخصوص تجارتی اور کاروباری جواب تیار کرنے کے اہل ہو جائیں گے۔ یہ مقصد مندرجہ ذیل میں متن کی ایک صنف سے مطابقت رکھتا ہے: رپورٹ، توضیح، آرٹیکل، خط۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا آپشن 1 رپورٹ۔ آپشن 1 کیا ہو جائے گا؟ رپورٹ۔ 131 کا آپشن 1 صحیح ہو جائے گا، رپورٹ۔ چلیے 132 نمبر دیکھتے ہیں۔ 132 نمبر ہے: استاد طلباء سے تصویر میں بنے 5 موسیقی کے آلات کو بغور دیکھنے کے لیے کہتا ہے اور اس پر بحث کرنے کے لیے کہتا ہے کہ وہ مختلف سباق میں کس طرح استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس وقوفی مہارت کا انتخاب کیجیے جو سرگرمی سے میل کھاتی ہو: تجزیہ کرنا، تخلیق با نغمہ سازی، سبب بیان کرنا، تخیل۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا 132 کا؟ تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا آپشن 1 تجزیہ کرنا۔ آپشن 1 صحیح ہو جائے گا، تجزیہ کرنا۔ آپشن 1 132 کا آپشن 1 صحیح ہو جائے گا، تجزیہ کرنا۔ یعنی 133 نمبر کوشچن کو دیکھتے ہیں۔ جب ایک زبان بولنے والے کسی موضوع پر بات کرتے رسمی سے غیر رسمی گفتگو پر آ جاتے ہیں تو وہ شامل ہوتے ہیں: کوڈ ملانے میں، کوڈ بدلنے میں، مقامی بولی میں، سماجی لسانیات میں۔ تو جب ایک زبان بولنے والے کسی موضوع پر بات کرتے رسمی سے غیر رسمی گفتگو پر آ جاتے ہیں تو وہ شامل ہوتے ہیں: کوڈ ملانے میں، کوڈ بدلنے میں، مقامی بولی میں، سماجی لسانیات میں۔ تو اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ اس کا کیا ہو جائے گا صحیح آپشن؟ کوڈ بدلنے میں۔ آپشن 2 صحیح ہو جائے گا اس کا۔
133 کا آپشن 2 صحیح ہو جائے گا. 133 کا آپشن 2 صحیح ہو جائے گا. 134 کو دیکھتے ہیں. اپنی کمیونٹی میں دوسرے لوگوں کے ساتھ بچوں کا غیر رسمی تعامل، دوستی اور مراسم کس قسم کی زبان کے استعمال پر مبنی ہوتے؟ ہم آہنگی، انضمام، لسانی معاشرت کاری، ثقافت کاری. تو 134 کا کیا صحیح ہوگا؟ تو 134 کا آپشن 3 صحیح ہوگا، لسانی معاشرت کاری. لسانی معاشرت کاری آپشن 3 صحیح ہو جائے گا. 134 کا آپشن 3 صحیح ہو جائے گا. 135 کا کیا ہو جائے گا؟ لفظیات کے استعمال کے بارے میں قواعد آموزگاروں کو راستہ دکھاتے ہیں تاکہ وہ لفظیات کے استعمال کے بارے میں قواعد آموزگاروں کو راستہ دکھاتے ہیں تاکہ وہ لفظوں کو ان کے معنی اور ترسیلی اظہار سے جوڑ سکیں. سنے ہوئے مواد کو دوبارہ زبانی مواد کی شکل میں پیش کریں. اونچی جماعتوں میں رسمی تحریر کا مسودہ تیار کر سکیں. رسمی حالات میں وہ زیادہ صحت و قطعیت اور اعتماد سے بات کرے. تو 135 کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ یعنی لفظیات کے استعمال کے بارے میں قواعد آموزگاروں کو راستہ دکھاتے ہیں تاکہ وہ رسمی حالات اور وہ زیادہ صحت اور اعتماد سے بات کرے. آپشن 4 صحیح ہو جائے گا. آپشن 4 صحیح ہو جائے گا. آپشن 4 صحیح ہو جائے گا 135 کا. تو چلیے دوستوں، یہ آپ کے 30 کوشچن ہو گئے پیڈاگوجی کے. پھر اگلی کلاس میں پھر ہم 30 کوشچن کریں گے. چلیے، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.